ایک بڑی اہم بات جس کی جانب قرآن مقدس نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کانوں سے نہیں، دل کی دنیا سے سننے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے درمیان بارہا آتا ہوں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن 10 منٹ کچھ اپنے احساس آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیں جس چیز سے قرآن نے سختی سے منع کیا، ہم کہیں نہ کہیں اس کے گنہگار بنتے ہیں۔ اپنے والدین کے حوالے سے ہم انصاف نہیں کر پاتے، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہمارا رویہ انصاف والا نہیں ہے، ہم اپنے والدین کے بارے میں حق تلفی کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کے لیے اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے گفتگو کرو تو نرم نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس اف کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں لفظ اف کا استعمال کرتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ ہم سنیں اور دل کی دنیا سے سنیں اور سوچیں کہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں گنہگار تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم والدین کے بارے میں ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے ہم والدین کے نافرمانوں میں، والدین کے گناہگاروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں، توجہ رکھیں گے، اہل علم کی خاص دعائیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے، اپنے والدین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا پہلا اثر اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین کو ترچھی نظروں سے دیکھے۔ تو سوچیں کہ جس والدین کو ہم ترچھی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ناجائز قرار دیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، ہم ان کے سامنے اگر زبان درازیاں کریں، لب کشائیاں کریں، بلند آواز سے ان سے باتیں کریں، ان کی آواز سے ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو کاٹ کر اپنی گفتگو پیش کریں، وہ اگر ہمیں کسی بات پہ سمجھائیں تو ہماری زبان سے یہ جملہ نکلے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں کسی چیز سے روکے تو ہم انہیں روک دیں، وہ ہمیں کسی چیز سے ٹوکے تو ہم انہیں ٹوک دیں، بات پر ان کی زبان سے نکلنے والی گفتگو کو ہم برا جانے، برا مانے۔ ہم نیو جنریشنز کی بات کریں، ہم آج کے گلوبل ولیج کی باتیں کریں، لیکن گھر میں آرام فرما اپنے والدین کی باتوں، اپنے والدین کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو ہم نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ سوچے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں والدین کے بارے میں رب کائنات نے اف کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم یہاں پر اس کا استعمال فرماتا۔ تکلیف سے نکلنے والا کوئی جملہ، ناراضگی سے نکلنے والا کوئی لفظ، کسی بات پہ خفا ہو کر نکلنے والی زبان سے کوئی بھی گفتگو لفظ اف سے نیچے نہیں ہے، اور قرآن نے اف کر کے حد امتیاز قائم کر دیا، ایک بانڈنگ لگا دی کہ لوگوں تمہارے والدین ایسے ہیں کہ جن کے سامنے تمہاری زبان سے نکلنے والی طعن و تشنیع کے جملے، تمہاری زبان سے نکلنے والے تنقیدی کلمات، تمہاری زبان سے نکلنے والے غم اور غصے کی لہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ سب کنارے رکھو۔ والدین تو وہ ہے کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ان کے سامنے ترچھی نگاہ کا مظاہرہ کرے۔ سوچو یہ عزتوں کی مسندیں، یہ تکریم والے انداز، جہاں جائیں لوگ سلام کریں، مصافحہ کریں، دعائیں لیں۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ نے بچپن سے آج تک جن علماء کرام کو اونچی مسندوں پر براجمان دیکھا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ اپنی محنتوں سے اتنے اوپر نہیں ہوتے، یہ ماں باپ کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو اولاد کو اونچے مقام عطا کیا کرتی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچے آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے، لیٹی ہوتی ہے، باپ لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن بچے اپنے ماں باپ کی طرف پاؤں پھیلا کر، توجہ، اپنے ماں باپ کی طرف پاؤں پھیلا کر موبائل کی دنیا میں مصروف رہا کرتے ہیں. ارے ہم نے تو اپنے اکابرین کو دیکھا کہ جس طرف استاد کا گھر ہوتا اس طرف بھی پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے، جس طرف استاد کا گھر ہوتا اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. اور ہم ہمارے معاشرے کی بات کریں کہ اپنے ماں باپ کی طرف اپنے پاؤں کو پھیلا کر موبائل میں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ساری دنیا سے گفت و شنید میں لگا ہوا ہے، جس سے کوئی رشتہ نہیں، جس سے کوئی سروکار نہیں، جس سے کوئی تعلق نہیں، جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، جس سے کوئی دوستی نہیں، دنیا والوں سے لگا ہوا گفتگو کر رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، توجہ رکھیں. ہم یہاں فیس بک کے ذریعے یہاں بیٹھ کر انگلینڈ والوں سے باتیں کریں، یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی خطے میں بیٹھے ہوئے دوست سے بات کریں، آپ کی رات خراب ہو، آپ کا دن خراب ہو، جتنی دیر گفتگو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا. لیکن خدا کی عزت کی قسم، جہاں ماں باپ لیٹے ہیں ان کی جھریوں میں چھپے ہوئے چہرے کو ایک بار دیکھو. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو محبت بری نظروں سے دیکھا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، مانیٹر کا ساؤنڈ بڑھائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. باپ کا انتقال ہوگا، چہلم میں پورے گاؤں کو بریانی کھلائی جائے گی 40ویں میں. ماں کا انتقال ہوگا، ماں کے نام پر مسجدوں میں جانماز دی جائے گی. ماں کا انتقال ہوگا، مدرسے کے بچوں کو جا کر پیسے بانٹے جائیں گے، کھانا کھلائے جائے گے. ساری چیزیں جائز ہے، ثواب کے کام ہے. لیکن سوچو، عمر کی 40 سالہ زندگی گزارنے والوں، 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزارنے والوں، جس ماں باپ کے مرنے کے بعد لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کراتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ ماں سوئی ہوئی ہو اور تم نے جا کر پاؤں دبایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ماں لیٹی ہوئی اور تم نے ان کے تلوے میں تیل لگایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ ماں لیٹی ہے، جا کر تم نے ان کے سر میں تیل لگایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے ان کے سامنے بیٹھ کر ساری دنیا کو تیاگ دیا ہو اور اپنے والدین کی قربت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی حقداری حاصل کی؟ کیا ہے کبھی؟ الا ماشاء اللہ، کرنے والے کرتے ہیں. یہ سایہ جب تک ہے بڑا عظیم سایہ ہے، یہ گزر جانے کے بعد چراغ لے کر ڈھونڈو گے نا، چراغ لے کر ڈھونڈو گے، سب ملیں گے، باپ کا چہرہ نہیں ملے گا. سب ملیں گے، ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اسی اوف کی تفسیر کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے، فرمائے انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن ایک بڑی اہم بات فرمایا کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں، اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑے کو جھٹکے. توجہ ہے، توجہ. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے کو جھٹکے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم کا گرد و غبار، اس کے کپڑے کے میل کچیل والدین کے جسم پر پڑے. اگر یہ عمل بھی ہوا تو اللہ اس سے خفا اور ناراض ہونے والا. جس ماں باپ کو ترچھی نظروں سے دیکھنا جائز نہیں، جس ماں باپ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز نہیں، جس ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے کو جھٹکنا جائز نہیں، وہاں کیسے جائز ہوگا کہ ماں کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں اور بچہ بیٹا ان کے سامنے بلند آواز سے ان کی آواز کو روک دے؟ کیسے جائز ہوگا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل منانے والوں، امام حسین کے نام کا جھنڈا لگانے والوں، امام حسین کے نام پر عشق و محبت میں جھومنے والوں،
امام حسین کے نام پر ڈنکا بجانے والوں، امام حسین کے نام پر جلسہ کرنے والوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، امام حسین نے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم میں جانے سے بھلا کون روک سکے کہ جس کے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اس لیے نہیں بولتے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ گھر گھر کا حال یہی، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، گھر گھر کا یہی نیچر ہے، یہی نیچر ہے۔ بیٹا ماں باپ کی زبان سے نکلنے والے جملوں پر اتنی تیز آواز میں بات کر لیتا ہے، اتنی تیز آواز میں کہ ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر سے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی چیز سے حضرت امام حسین نے روکا، فرمایا جہنم میں جانے سے اسے بھلا کون روکے جس کے ماں باپ فقط اس لیے زبان سے کچھ نہیں بولتے کہ میں نے کچھ کہا تو کہیں میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بڑی عظیم نعمت دوستو، اپنے والدین کے فرما بردار بنے، ان سے محبت کرنا سیکھیں۔ ان کے پیر آتے ہیں نا، ہمارے پیرانے کرام، ہم ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں نا، بولے لیتے ہیں نا، بولے نا لیتے ہیں نا، لیتے ہیں، جائز ہے، لیتے ہیں، ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک لیسن، ایک سبق دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج سے اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کرو۔ دنیا کے پیرانے کرام کی دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہے، پہلے والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی میں انہیں راضی کر لو۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ آقا کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کیسے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فرما برداری کریں گے تو جنت، دوزخ کیسے؟ حضور نے فرمایا جس طرح ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت گزاری، ان کی رضا جوئی تمہیں جنتی بنائے گی، ٹھیک اسی طرح ان کی نافرمانی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ دل کی دنیا پہ ہاتھ رکھ کر کبھی تنہائی میں سوچنا کہ کیا آپ نے اپنے والدین کے ساتھ انصاف کیا ہے، یا آپ کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہے۔ ایک شخص آیا، ساتھ میں اس کے ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا نے پوچھا اس شخص کے تیرے ساتھ آنے والا یہ بوڑھا انسان کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تمشی امامہ، تو اس سے آگے ہرگز مت چل، تو اس سے آگے مت چل۔ ولا تقعد قبلہ، فرمایا کہ تو اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش مت کر، اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش مت کر۔ پھر فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، اور اسے اس کے نام کے ساتھ مت بلا۔ پھر فرمایا ولا تستقبلہ، پھر فرمایا کہ تو اس کے لیے اپنی زبان سے کوئی برے جملے مت کہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کو اپنے والدین سے آگے چلنے سے بھی روکا، اولاد کو اپنے والدین سے پہلے بیٹھنے سے روکا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد کمال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے؟ جن سے بیٹھنے سے پہلے ہمارا بیٹھنا حضور نے روک دیا ہو، کیا ان کے بیٹھے رہنے پر اولاد ان کے سامنے پاؤں پھیلا کر لیٹ سکتی ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ کمرہ ایک ہی ہے، کمرہ دو ہی ہے، ایک طرف ماں باپ سو رہے ہیں، دوسری طرف بچے سو رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی جو بات، آج جو ہم اپنے ہاتھوں میں ہزاروں روپے کا موبائل رکھتے ہیں، ہزاروں روپے کا موبائل، اور جس میں اتنے مگن اور اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری جنت تو ہمارے گھر میں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ان چیزوں کا۔ لوگوں، اپنے دل کی دنیا میں اپنے والدین کی محبت کو بساؤ، ان سے پیار کرو، ان کی باتوں کو مانو، انہیں راضی کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اولاد جب تک کنواری ہوا کرتی ہے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہی اولاد کی شادی ہو گئی ماں باپ تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہ بدل گیا، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کی، بچوں کی، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے والدین
آپ سے روپیوں کے بھکاری نہیں ہوتے، روپیوں کے بھوکے نہیں ہوتے، آپ سے دولت کے بھکاری نہیں ہوتے، آپ کے ہاتھ سے نکلنے والے روپے اور پیسوں پر ان کی نظر کبھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ فلاں جگہ گیا تھا، آنے کے وقت اپنے بچوں کے لیے لاتا ہے، ماں باپ کے لیے نہیں لاتا، اس پر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کی سیر کر کے آؤ، سارے خاندان کے لیے الگ الگ تحفے لاؤ، ماں باپ کے لیے کچھ نہ لاؤ، کبھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا۔ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ بس وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے لیے کچھ لائے نہ لائے، اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے رہے، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ شادی کے بعد بچے اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا سا خفا کا ماحول، اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ بچے بدل گئے، بچے بدل گئے۔ صرف کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ جس محبت کی بھوکی تھی، انہوں نے زندگی بھر تمہاری پرورش، تمہیں پال کر جس طرح کی محبتیں تمہیں عطا کی، اب وہ دیکھتی ہے کہ اسی محبت میں کوئی اور شریک ہو گیا۔ تم وقت نکالو، تمہارے ماں باپ تم سے کسی چیز کے بھوکے نہیں ہوتے، ہرگز کسی چیز کے دینے کی تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی۔ ماں باپ اپنے بچوں سے فقط بچوں کا وقت چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کو وقت دینے والوں، اپنے ماں باپ کو بھی وقت دینے کی عادت بنا ڈالو، کیونکہ یہ گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں ملنے والا۔ یہی ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فیض سے تمہیں جنتی بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح مطیعا فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ۔ توجہ ہے؟ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا۔ حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں دن گزارا، صبح کی، کہ اس کے ماں باپ دونوں اس سے راضی تھے، تو اللہ نے 2 جنتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہر دن۔ اگر ایک ہے تو ایک جنت کا دروازہ۔ پھر فرمایا اس حال میں صبح کی کہ والدین اس سے راضی تھے، ناراض تھے، تو 2 جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ ایک ہے تو ایک، 2 ہے تو 2۔ آقا کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ ظَلَمًا، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگر کسی بات پہ ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، بربریت کرنے والے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے وَإِنْ ظَلَمًا وَإِنْ ظَلَمًا وَإِنْ ظَلَمًا، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، لیکن اولاد کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں، انہوں نے کتنا بھی ظلم کیا ہو، اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار بن کر رہے، زندگی ایسے گزاریں کہ والدین راضی ہوں، ہر دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایسا دن نہ گزاریں کہ جس دن والدین ناراض ہوں۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا دن گزارا کہ اس دن ماں باپ میں سے کوئی راضی تھا، ماں باپ راضی تھے، اور دونوں میں سے، ماں باپ میں سے یا بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس حال میں دن گزارا کہ ماں باپ اس سے ناراض تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ناراضگی میں، تو یہی دن اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں، آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا، ان کی رضا جوئی کرنے والا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنائے۔ سب اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں۔